بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشہور مسلمان سائنسدان عباس ابن فرناس کے بارے میں۔ عباس ابن فرناس کا تعلق اسپین سے تھا۔ عباس ابن فرناس 810 عیسوی میں اسپین میں پیدا ہوئے۔ آپ کیمسٹری، فزکس، ریاضی، علم فلکیات اور بہت سے دوسرے علوم میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ مزید ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ انسان کی شروع سے ہی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ بھی پرندوں کی طرح فضا میں اڑتا پھرے، لیکن انسان کی اس خواہش کو پورا کرنا موجودہ دور میں تو ممکن نظر آتا ہے، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان کی اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے والے واحد مسلمان سائنسدان عباس ابن فرناس ہی تھے، جنہوں نے اپنی محنت سے اور اپنی فہم و فراست سے انسان کے ہوا میں اڑنے کے فن کو متعارف کروایا۔ اپنے دور میں جب انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ کچھ عرصہ پرندوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے 2 لکڑی کے پر تیار کر لیے اور انہیں کپڑے کی مدد سے تعمیر کیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ انسان بھی پرندے کی طرح ہوا میں اڑ سکتا ہے، اور اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ ایک اونچی چوٹی پر چڑھ گئے۔ لوگوں کا ایک بڑا مجمع ان کے اس فن کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ بہت سے لوگ تو ان کی اس بات کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن جب انہوں نے اس بلند و بالا چوٹی سے چھلانگ لگائی اور 10 منٹ تک اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے تو لوگ حیرت زدہ ہوئے، پتھریلی آنکھوں سے آپ کے اس کرتب کو دیکھتے رہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب انسان کا ہوا میں اڑنا تو دور کی بات، اس بارے میں سوچنا بھی کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ یہ اس وقت کا نہایت ہی عظیم کارنامہ تھا جسے انہوں نے سر انجام دیا تھا۔ عباس ابن فرناس نے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو یہ ثابت کر دکھایا کہ انسان بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ لہذا جب انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے بعد جب انہوں نے زمین پر اترنا چاہا تو تیز رفتاری اور پتھریلی زمین کی وجہ سے ان کو بہت سی چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی دوران ان کی ریڑھ کی ہڈی بھی متاثر ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی باقی زندگی بہت ہی مشکل حالات میں گزاری، اور وہ مزید اس کے بعد اپنی پرواز کا یہ ہنر لوگوں کے سامنے پیش نہ کر پائے۔ اس دور میں عباس ابن فرناس نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آنے والے انسان اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اس ہنر کے ذریعے ہواؤں کا سینہ چیرتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ نہ تو صرف سفر کرے گا بلکہ بہت سے دوسرے سیاروں پر ہی جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ہم اس بات کا آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہوا میں اڑنے، تیز رفتاری سے سفر کرنے میں جدت تو آ گئی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو صحیح معلوم میں اس کا کریڈٹ عباس ابن فرناس کو ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔